نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، ابو داؤد شریف میں کتاب اللباس میں ایک حدیث شریف منقول ہے جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ پہلی دفعہ ملاقات کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، اور اس زمانے میں آپ کے لیے کوئی خاص مسند اور مجلس نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ آپ صحابہ کے درمیان میں گھل مل کے بیٹھتے تھے کہ آنے والے کو اور نو وارد کو پہچاننے میں مشکل ہوتی تھی۔ پھر بعد میں صحابہ کرام نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اجازت دیں، ہم آپ کے لیے ایک چبوترا بنا رہے ہیں، آپ اس پہ تشریف فرما ہو جایا کریں تاکہ آنے والوں کو پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ تو آپ نے بعد میں اس کی اجازت دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ کی خدمت میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اور لوگ ان سے اپنے مسائل میں رجوع کر رہے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں، اور جو ہدایت وہ دیتے ہیں وہ اس کو سن کر فوراً مان لیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا علیک السلام، یوں کہا، السلام علیکم کی جگہ کہا علیک السلام۔ جب میں نے چند دفعہ علیک السلام کہا تو آپ نے فرمایا کہ علیک السلام مت کہو، السلام علیکہ کہو، میں السلام علیکم کہہ دو، اس لیے کہ علیک السلام یہ مردوں کا سلام ہے، زندوں کو سلام کیا جاتا ہے تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور مردوں کو جب سلام کرنا ہو تو اس وقت ہے علیک السلام، یوں کہا جائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر میں نے السلام علیکم کہا۔ شراح حدیث نے اس سے ایک مسئلہ مستنبط کیا اور یہ کہا کہ جب کسی مسلمان کی کسی سے ملاقات ہو تو وہ السلام علیکم کہے، یہ سنت ہے، اور پھر جس کو سلام کیا جائے جواب دینا اس پر واجب ہے، وہ کہے وعلیکم السلام۔ اگر کوئی شخص السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم ہی کہہ دے، جیسے بہت سے لوگ ہیں ہم سلام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم، وہ بھی سلام کر لیتے ہیں، تو اگرچہ فی نفسہ ہی اس سے جواب ادا ہو جائے گا جو ایک واجب ہے، لیکن اتباع سنت کے ثواب سے محرومی ہوگی، سنت کا اتباع نہیں ہوگا۔ سنت کا اتباع یہ ہے کہ جواب میں یوں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حدیث شریف میں جو چیز اور جو لفظ جس طرح وارد ہوا ہے اسی طرح اس پر عمل کرنا یہ بھی مقصود ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر معنی اور مفہوم ہم نے ادا کر لیا تو یہ کافی ہے، الفاظ مقصود نہیں ہوتے، حالانکہ الفاظ بھی مقصود ہیں۔ ایک صحابی کو آپ نے ایک دعا سکھلائی، رات کو جب بستر پہ انسان لیٹتا ہے تو اس وقت کی ایک مسنون دعا ہے، اللہم انی اسلمت وجہی الیک
وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ دعا مسنون احادیث میں آئی. اس کو یاد بھی کرنا چاہیے, اہتمام بھی کرنا چاہیے. اس کا بڑا اچھا ایک مضمون ہے. اے اللہ میں اپنے چہرے کا رخ آپ کی طرف کرتا ہوں. اے اللہ میں اپنے سارے کام آپ کے سپرد کرتا ہوں. اے اللہ میں آپ کی رحمت کا سہارا لیتا ہوں, اور میں ایمان لایا اس کتاب پر جو آپ نے نازل کی, اور میں ایمان لایا آپ کے نبی پر جس پر آپ نے کتاب نازل کی. یہ اس کا مفہوم ہے. تو وہ صحابی اس دعا کو یاد کر رہے تھے, اور یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا آمنت بکتابک الذی انزلت, اور وبنبیک کا جگہ کہا وبرسولک الذی ارسلت. اب نبی اور رسول کے معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے لفظ سکھلایا وبنبیک الذی ارسلت, انہوں نے پڑھا وبرسولک الذی ارسلت. آپ نے فرمایا کہ نہیں, یوں کہو وبنبیک الذی ارسلت. ان سے اس لفظ کی تصحیح کرائی اور یہ کہلوایا کہ جو لفظ میں تم کو سکھلا رہا ہوں وہی کہو, حالانکہ معنی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ احادیث شریفہ کے الفاظ بھی مقصود ہیں. جیسے معنی اور مفہوم مقصود ہوتا ہے, مضمون مقصود ہوتا ہے, ان کے الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھیے السلام علیکم اور علیک السلام, دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا معنی ہے تم پر سلامتی ہو, ایک دعا ہے. لیکن لفظ جس طرح وارد ہوا ہے اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو علیک السلام نہ کہو, تم ایک زندہ کو سلام کر رہے ہو, تم کہو السلام علیکم. پھر انہوں نے آپ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. یہ بھی ایک اچھی عادت ہے, اچھی خصلت ہے, اور حسن اخلاق میں ایک بہترین خلق ہے کہ جب کوئی چھوٹا بڑے کے پاس جائے تو ملاقات کے بعد ان سے نصیحت کی درخواست کرے. صحابہ کرام آپ کی خدمت میں آتے تھے, اور پھر جب رخصت ہونے لگتے تھے تو عرض کرتے کوئی نصیحت فرمائیے. تو آپ بہترین نصیحتیں موقع کی مناسبت سے ارشاد فرماتے تھے. جیسے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کفا بالموت واعظہ. بعض لوگوں نے آپ سے نصیحت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا کفا بالموت واعظہ, نصیحت کے لیے موت کافی. ایک صحابی نے آپ سے نصیحت کی درخواست کی, آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرنا. پھر کہا کہ نصیحت فرمائیے, فرمایا لا تغضب. پھر کہا, آپ نے پھر فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرنا. یہ بہترین نصیحت آپ نے فرمائی. اور جابر بن سلیم نے بھی آپ سے نصیحت کا سوال کیا, کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا لا تسبن احدا, کسی کو گالی مت دینا, کسی کو برا بھلا مت کہنا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے, یعنی کافروں والا کام ہے. کافر مسلمان کو قتل کرتے ہیں, مسلمان مسلمان کو قتل نہیں کرتا. تو فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ علیہ السلام کتنی اہمیت سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں, گالی مت دینا. پہلی ملاقات ہے صحابی کی, اور نصیحت کی درخواست پر اور بہت سی نصیحتیں ہو سکتی تھیں, لیکن آپ نے فرمایا بھائی کسی کو گالی مت دینا. یعنی کوئی ایسا قول و فعل تمہارے منہ سے نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو, کسی کو تکلیف ہو, اس سے منع فرمایا. حتیٰ کہ یہاں تک شریعت کا حکم ہے کہ برے عمل کو تو آپ برا کہہ سکتے ہیں, برا عمل کرنے والے کی ذات کی تحقیر جائز نہیں ہے, گناہ گار کی تحقیر جائز نہیں ہے. اگر ایک آدمی چور ہو تو چور کی ذات سے نفرت نہیں کرنی, اس کا فعل چوری کا برا ہے, اس سے نفرت نہیں. ایک آدمی اور کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو تو اس کی ذات قابل نفرت نہیں ہے, وہ قابل اصلاح ہے, قابل دعا ہے, لیکن اس کا عمل برا ہے. کیا پتہ کہ وہ مرنے سے پہلے ایسی توبہ کرے کہ وہ بہت سے نیکوکاروں اور عبادت گزاروں سے آگے نکل جائے, اور ہم اس کی تاخیر کی وجہ سے اللہ کے ہاں کٹہرے میں کھڑے ہوں, مجرم بن کر پیش ہو جائیں. اس لیے کسی کی ذات کو برا مت کہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اصل انجام جو ہے وہ خواتین کا ہے, خاتمے کا انجام ہے. خاتمہ کیسا ہو رہا ہے, باقی زندگی کے جو حالات ہیں وہ تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اصل جب اس کا خاتمہ ہوا, اگر وہ خاتمہ اچھا ہوا تو چاہے زندگی بھر اس نے گناہوں میں وقت گزارا ہو, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہو گیا, زندگی بھر وہ نیکیاں کرتا رہا ہو اور نماز باجماعت پڑھتا رہا ہو, روزے رکھتا رہا ہو, خدا نہ خواستہ خاتمہ خراب ہوا تو سارے عمل اس کے بیکار ہو جائیں گے. حضرت صدیق اکبر ایک دفعہ اپنے ایک غلام کو لعن طعن کر رہے تھے, ڈانٹ رہے تھے. آپ نے سن لیا, آپ نے فرمایا لعانی
والصدیقین کلا ورب الکعبہ، لعنت ملامت کرنے والا اور صدیق ہو ہرگز نہیں ہو سکتا، رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا، کسی کو لعنت ملامت کرنے والا صدیق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور صدیق اکبر کو فوراً تنبؤ ہوا، فرمایا اللہ کے رسول یہ غلام اللہ کے لیے آزاد ہے، کہ اس کو لعن تان کرنے کا اتنا بڑا وبال ہے، غلام آزاد کر دیا، اسی کو کفارے میں غلام آزاد کر دیا۔ اس زمانے کی قیمتی جو چیزیں تھیں ان میں غلام تھا، وہ اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک دفعہ آپ غزوہ خیبر میں تشریف فرماتے، آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ خیبر کی جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوئی اور کافی طویل عرصہ چلتی رہی، کافی دن یہ جنگ جاری رہی۔ تو آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا، ایک چرواہا آیا، وہ کافر تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں، یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے اور کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے سردار جو ہیں وہ اس خیمے کے اندر ہیں۔ ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا، خیمہ لگا ہوا تھا۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی فوج کا سربراہ اور اتنا بڑا فاتح، اور ایک جو ہے وہ کھجور کی چھال سے بنا ہوا چھوٹا سا خیمہ، اس میں رہ رہا ہے، کوئی اس کا محل نہیں، کوئی بڑا گھر نہیں۔ فرمایا کہ یہی ہمارے سردار ہیں، ہمارے آقا یہی ہیں۔ وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ کون ہیں اور کیا دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے اگر میں اسلام لے آیا تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، وہ سیاہ فام تھا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری سیاہی کو تابانی سے تبدیل فرما دیں گے اور ہم تم کو گلے سے لگا لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ مجھ جیسے غلام غیر مسلم گندے بدبودار آدمی کو آپ گلے سے لگائیں گے؟ فرمایا ہاں، تم اسلام لاؤ، تم گلے سے لگائیں گے اور میری سیاہی سفیدی سے تبدیل ہو جائے گی؟ آپ نے جی بالکل، تم اسلام لاؤ، تمہاری سیاہی کو اللہ سفیدی سے تبدیل کر دیں گے۔ اس شخص نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر کہنے لگا کہ میرے لائق کیا خدمت ہے، اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت نہ تو رمضان کا مہینہ ہے کہ روزہ رکھنا تم کو ضروری ہو، نہ کسی نماز کا بھی کوئی وقت آیا ہے، وہ درمیان کا وقت تھا، نماز کا وقت نہیں تھا کہ تم کو نماز کا حکم دوں، نہ تمہارے پاس مال ہے کہ تم کو زکوٰۃ کا حکم دوں، نہ حج کا موقع ہے کہ تم کو میں حج کا حکم دوں۔ اس وقت تو ہماری دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، اس وقت فریضہ یہ ہے کہ تم اس جنگ میں شریک ہو جاؤ، اور اس جنگ میں اگر تم غازی بن گئے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہاری سیاہی کو سفیدی سے تبدیل فرمائیں گے، اللہ تم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے، اور تمہاری جسم کی بدبو کو اللہ خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اس کی ضمانت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی، میں اس بات کا ضامن ہوں، تم اسلام لاؤ، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے فرمایا اب پہلا کام یہ کرو، تمہارے پاس جو بکریاں ہیں یہ مالکوں کو واپس پہنچاؤ۔ آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات، جس قوم سے جنگ ہو رہی ہے اس قوم کی بکریاں چرواہا چرا رہا تھا، مسلمان ہو گیا، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، تم مالک نہیں ہو، تم یہ بکریاں ان کے مالکان تک پہنچا کر آؤ۔ چنانچہ وہ گیا، ساری بکریاں لے کر یہودی مالکان تک پہنچا کر آیا، اور آ کر وہ جنگ میں شریک ہوا اور وہ شہید ہو گیا۔ نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ زکات دی، کچھ اس نے عبادات میں سے کچھ انجام نہیں دی، اور وہ شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور اس زمانے میں بعد میں خبرگیری کی جاتی تھی زخمیوں کی اور شہیدوں کی، تو آپ تشریف لے کے جا رہے تھے، دیکھا صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ آپ قریب پہنچے، دیکھا کہ ایک لاش رکھی ہے شہید کی، اور صحابہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ ہمیں نیا آدمی معلوم ہوتا، ہم نہیں جانتے نہیں اس کو کون ہے، لیکن یہ مارا گیا ہے۔ آپ نے شکل دیکھی، فرمایا کہ یہ تو وہی چرواہا ہے جو مسلمان ہوا تھا، اور کہا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اس کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں، اور اللہ نے اس کے جسم کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے، اس کی سیاہی کو اللہ نے سفید تابانی سے تبدیل کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جس آدمی کی زندگی کفر میں گزر رہی ہے، مرنے سے پہلے اسلام کی توفیق ملی، اور اس نے اسلام کا کوئی ایک عمل فرائض میں سے نہیں کیا، اس لیے کہ اس پہ اس کا وقت ہی نہیں آیا، اور سیدھا اسلام لا کر شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہو گئی۔ تو اعتبار خاتمے کا ہے، العبرۃ بالخواتین۔ ایک حدیث میں فرمایا انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے کہ خاتمہ کیسا ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک آدمی نے ان سے کہا
وہ بھی کوئی شہزادہ تھا، آپ بہتر ہیں یا میرا کتا بہتر ہے؟ اپنے کتے کی طرف اشارہ کیا۔ تو ان بزرگ نے کوئی غصہ نہیں کیا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان میں بڑا صبر و تحمل ہوتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، بڑا مجمع تھا سامنے، ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا ہم نے سنا ہے کہ آپ جو ہے وہ ولد الزنا ہیں، آپ کا نسب ثابت نہیں ہے۔ سارے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ انہوں نے نہ اس کو گالی دی نہ برا بھلا کہا، اور کہا کہ میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ دلی میں ابھی بھی موجود ہیں، آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اور پھر خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دی۔ یہ صبر و تحمل ہوتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا نہیں کہتے۔ تو اس شہزادے نے بزرگ سے کہا تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ تو خاتمے پر ہوگا۔ حکمت سے بھرا جواب دیا کہ میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا ہوں یا یہ اچھا ہے، اگر میرا خاتمہ اچھا ہو گیا تو میں اس سے بہتر ہوں، اور خاتمہ خراب ہو گیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسبن، کسی کو گالی مت دینا، دل آزاری کسی کی نہ کرنا۔ کیا پتہ کہ وہ آدمی اگرچہ کسی گناہ میں مبتلا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے توبہ کر کر اللہ کے یہاں مقبول اور محبوب ہو جائے۔ دوسری نصیحت آپ نے ان کو یہ فرمائی، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ بہت سی دفعہ ہم کسی نیک کام کو حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں وہی نیک کام ہماری مغفرت کا سبب بن رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھ۔ شیطان کے جو انسان پر داؤ ہوتے ہیں اس میں ایک داؤ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی نیکی کا خیال آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار آدمی ہو، تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، یہ نیکی اگر تم کرو گے تو کیا ہوگا۔ نیکی کو چھوٹا کر کے دکھلاتا ہے، اس سے گناہ بڑے کر کے دکھلاتا ہے، انسان کو مایوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بخاری شریف کی روایت، ایک فاحشہ عورت جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے بے تاب ہے۔ وہ فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی۔ اس نے اس کتے کو دیکھا اور کہا کہ مجھے بھی ایک دفعہ پیاس لاحق ہوئی تھی، تو جو تکلیف مجھے ہوئی تھی وہ جانور کو بھی ہو رہی ہے۔ قریب ایک کنواں تھا، وہاں گئی، دیکھا وہاں پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول نہیں، تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا یا جوتا پہنا ہوا تھا وہ اس نے اتارا، دوپٹے سے اس کو باندھا، پانی میں ڈالا، اس سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس عمل پر اس فاحشہ عورت کی بخشش فرما دی۔ اور اس سے زیادہ عجیب و غریب واقعہ، ایک محدث جن کی زندگی حدیث بیان کرنے میں گزری، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ ہمیں تو بڑی امید تھی کہ ہم نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، بڑی دین کی خدمت کی ہے، شاید اس کی بنا پر ہماری بخشش ہو جائے۔ وہ حدیثیں لکھا بھی کرتے تھے۔ فرمایا لیکن ہماری جس عمل میں بخشش ہوئی وہ عمل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میں وہ قلم اس زمانے میں ہوتا تھا وہ بانس کا، اس میں سیاہی میں ڈبو کر لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں حدیث لکھ رہا تھا اور میں نے جب وہ قلم ڈبو کر اس کو اٹھایا تو اس قلم کی نوک پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور وہ پیاسی تھی اور وہ اس سیاہی کو چوسنے لگی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں رک گیا، میں نے کہا کہ مکھی چلو یہ سیاہی کو پی رہی ہے، پی لے پھر میں لکھ لوں گا۔ کچھ دیر تک میں رکا رہا، مکھی نے وہ اپنی پیاس بجھائی اور اڑ گئی۔ جب وہ اڑ گئی تو پھر میں نے حدیث لکھنا شروع کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو اس مکھی کے لیے قلم روکا تھا ہم نے اس عمل میں تمہاری مغفرت فرمائی۔ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، کیا پتہ کہ ہماری وہ مغفرت کا سبب بن جائے۔ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جب کسی اپنے بھائی سے ملنا تو خندہ روی کے ساتھ ملنا، چہرے پر بشاشت کے ساتھ ملنا، منہ بگاڑ کر نہ ملنا۔ آج ہم ذرا سی باتوں پر بددل ہو کر جب ملاقات کرتے ہیں تو ہماری تیوری چڑھی ہوتی ہے اور ماتھے پر بل ہوتے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف طریقہ ہے۔ جس آدمی سے مناسبت نہ بھی ہو، اگر وہ سامنے سے آ گیا، ملاقات ہو رہی ہے، تو اتباع سنت کی نیت سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ان سے بات کی جائے۔ صحابہ میں ایک صحابی حضرت جریر بن عبداللہ، اور ان کو یوسف ثانی کہا جاتا، بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ یوسف ثانی، حضرت یوسف علیہ السلام کا تو حسن مشہور ہے، تو ان کو بھی یوسف ثانی کہا جاتا، دوسرے یوسف۔ وہ فرماتے ہیں میری کبھی بھی پیغمبر سے ملاقات نہیں ہوئی مگر اس حالت میں ہوئی کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، جب بھی ملا چہرے پر مسکراہٹ۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے
آپ کے چہرہ انور پر بشاشت ہوتی تھی، مسکراہٹ ہوتی تھی، داخل ہو کر کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر گھر والے جس کام میں مصروف ہوتے اس میں ان کے ساتھ لگ جاتے، ہاتھ بٹاتے۔ آج ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، تھکے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی ملازمت سے تجارت سے آتے ہیں، اور جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چہرے پر 12 بج رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس وقت قصداً سنت کے اتباع کی نیت سے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں اور پھر گھر والوں سے ملاقات کریں، اور ملاقات پر فوراً کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کی خواتین کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹوانا یہ آپ علیہ السلام کا بہترین طریقہ ہے، آپ کا یہ اسوہ حسنہ ہے۔ آپ گھر کا آٹا گون لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے، اگر جوتے میں کوئی خرابی ہوتی تو اس کو خود گانٹھ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام حضرت صدیقہ عائشہ کے یہاں تھے، تو آپ کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت صفیہ نے ایک کھانا پکایا، وہ کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی، اور کھانا پکا کر انہوں نے ایک خادم کے ہاتھ آپ کے پاس بھیجا۔ جب خادم وہاں لے کر آیا تو صدیقہ عائشہ کو ایک تمام جیسے سوکنوں کے آپس میں تھوڑی سی وہ مقابلہ آپس میں ہو جاتا ہے، تو انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ میرے پاس آپ کی باری کھانا پکا کر وہ بھیجیں گی، تو غصے میں آ کر اس پہ ہاتھ مارا اور وہ پلیٹ نیچے گر گئی، 2 ٹکڑے ہو گئی اور کھانا زمین پر گر گیا۔ اور آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے نہ اپنی بیوی کو ڈانٹا، نہ گالی دی، نہ برا بھلا کہا، کچھ نہیں کہا، نیچے بیٹھے، پلیٹ کے 2 ٹکڑے آپ نے پکڑے اور اس سے اس کھانے کو اٹھانے لگے، اور اس خادم سے کہنے لگے غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ کچھ نہیں کہا۔ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا۔ آج معمولی بات پر بیویوں کو گالیاں دینا، شوہر اپنا وہ حق منصبی سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے برا بھلا کہنا، باہر بہت اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ملتے ہیں تو بہت ہمارا لہجہ نرم ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا لہجہ بڑا تلخ اور سخت ہو جاتا ہے۔ جیسے باہر ہم اچھے اخلاق کے ساتھ رہتے ہیں، گھر والے بھی ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اور کوئی ڈانٹا بھی نہیں۔ کچھ دیر میں حضرت صدیقہ عائشہ کو بہت تنبہ ہوا کہ بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہت غلط کیا۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً عرض کیا کہ میں نے جو غلطی کی اس کی تلافی کی صورت کیا ہے، اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا پلیٹ کے بدلے میں پلیٹ دو، کھانے کے بدلے میں کھانا دو۔ یہ آپ نے تنبیہ کے لیے فرمایا، ورنہ تو وہ پلیٹ بھی آپ کی تھی، کھانا بھی آپ کا تھا، اس لیے کہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ نے بنا کر بھیجا۔ ازواج کا خرچہ آپ خود دیا کرتے تھے، مالک تو آپ تھے، لیکن ان کو تنبیہ کی تاکہ آئندہ احتیاط کریں، ایسا نہ کریں۔ فرمایا بھائی پلیٹ کے بدلے پلیٹ، کھانے کے بدلے میں کھانا۔ تو اندر گئیں، دوسری پلیٹ لے کر آئیں اور لا کر وہ پلیٹ دی، کھا کے پلیٹ پہنچا دو۔ تو یہ نصیحت فرمائی، جب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اچھے چہرے کے ساتھ ملیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، باہر سے ایک صاحب آئے، انہوں نے دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا فلاں بن فلاں۔ تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ یہ اپنی قوم کا بدترین آدمی ہے، بد اخلاق آدمی، برا آدمی ہے۔ جب دروازہ کھولا وہ اندر آ گئے، آپ نے ان کے لیے چادر بچھائی، بٹھایا اور بہت یعنی حسن اخلاق کے ساتھ ملاقات کی، اچھی طرح ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو اکرام کیا۔ جب وہ واپس چلے گئے تو آپ کی زوجہ محترمہ نے سوال کیا کہ اس کے آنے سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ بئس اخو العشیرہ، اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ بڑی بشاشت سے مل رہے ہیں، ہنسی خوشی مل رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں بد اخلاق نہیں ہوں۔ وہ تو ایک حقیقت کا اظہار کیا تاکہ اس کی تکلیف دہی سے اور لوگ بچے رہیں، لیکن دوسری طرف جب ملاقات ہوئی تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یہ نصیحت فرمائی۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہیں کوئی کسی بات پر عار دلائے تو موقع ملنے پر تم اس کا بدلہ عار دلا کر مت لو۔ ہم کیا کرتے ہیں، کسی کی کوئی بات اپنے پاس پکڑ کر رکھتے ہیں، اور جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو اس کو وہ بات یاد دلا کر عار دلاتے ہیں، تم تو یہ تھے، ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم نے ایسا کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ قرآن کریم کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جب کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کا جواب اچھائی سے دو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس طرح اس رویے سے وہ دو لوگ جن کے آپس میں دشمنی کا تعلق ہے وہ پکے دوست بن جائیں گے، دشمنی ختم ہو جائے گی، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کوئی برائی کرے جواب اچھائی سے لیں، کوئی گالی دے خاموشی اختیار کریں، بدلہ نہ لیں،
یہ اسلام کے احکام ہیں، یہ حسن معاشرت ہے، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسلام کے ان خوبصورت احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا